بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صاحبی حضرات، سب سے پہلے آپ کے تشریف آوری کا اور کوریج کا بہت بہت شکریہ. معزز صاحبی حضرات، جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ آج ہمارے سامنے وہ تاریخی سچائی بالکل سامنے نظر آ گئی ہے کہ عمران خان کے منتخب جمہوری حکومت کو جس سائفر کے ذریعے اور جس سازش کے ذریعے گرایا گیا، کل انٹرنیشنل میڈیا کے ایک ٹاپ سائٹ انہوں نے باقاعدہ اس سائفر کے متن کو پوسٹ کر کے عمران خان صاحب کے اور ہمارے پی ٹی آئی کے بیانیے کو سچ ثابت کر دیا. اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے عمران خان کے بیانیوں کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن عمران خان صاحب نے پوری قوم کو واضح بتایا کہ اس کے پیچھے بین الاقوامی سازش تھی اور یہاں پہ موجود مسلط مافیا، کٹ پتلیاں اور سہولتکاروں نے ان کی معاونت کی اور پی ٹی آئی کے منتخب حکومت کو گرایا گیا. عمران خان اس وقت اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا مقبول ترین لیڈر ہے. 25 کروڑ عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ملک کے 65% نوجوانوں کے دلوں میں بستا ہے. عمران خان ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک آئیڈیا کا نام ہے. عمران خان کو سازش کے زور پر، ڈنڈے کے زور پر، طاقت کے زور پر ختم نہیں کیا جا سکتا. آج یہ تمام حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں. یہ پاکستان کے خلاف سازش تھی، یہ پاکستان کی خودداری اور غیرت کے خلاف سازش تھی. قاسم سوری صاحب نے اس وقت جو رولنگ دی وہ بالکل پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت تھی. آرٹیکل 5 پاکستان کا اسی حوالے سے ہے کہ ایوری سٹیزن مسٹ ہیو لویلٹی ٹورڈز دی کانسٹیٹیوشن. تو قاسم سوری صاحب نے پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھ کر یہ رولنگ دی تھی، چونکہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی. بین الاقوامی طاقتیں کون ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساورنٹی کو چیلنج کرتے ہیں، وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں. اور اس سائفر سے واضح ہو گیا ہے جس طرح تکبرانہ اور غرورانہ انداز میں لکھا گیا تھا کہ اگر آپ عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹائیں گے تو پھر پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے اچھے حالات ہوں گے. اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر حالات پاکستان کے لیے انتہائی ناسازگار اور مشکل ہوں گے. پورے قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت جو مافیا ملک پر مسلط ہے، یہ جو امپورٹنٹ ٹورنامنٹ 3 سال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہوئی تھی، آج ہمارا جو بیانیہ ہے وہ سچ ثابت ہو چکا ہے. محترم صاحبی حضرات، اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کو جیل میں 1000 دن سے زائد ہو چکے ہیں. انہیں روزانہ 22 گھنٹے کے تنہائی میں رکھا جاتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل بنیادی انسانی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے. یہ ذہنی اور جسمانی ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. عمران خان صاحب کو اپنی بہنوں سے، اپنے رفقا سے، اپنے وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا. ان کے ملاقاتوں پر گزشتہ 1 سال سے عملاً پابندی ہے. اسی طرح بشرا بی بی کے ساتھ بھی ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے. اور گزشتہ 8 اپریل کو بیرسٹر سلمان صفدر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. عمران خان صاحب نے ان کو بتایا تھا کہ میری آنکھ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے. پی ٹی آئی کا اور خان کے بہنوں کا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا آنکھ کا معائنہ بہنوں کی موجودگی میں، ذاتی معالج کی موجودگی میں اور ماہرین کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل میں کرایا جائے. آپ تمام میڈیا، سوشل میڈیا سنجیدہ تمام کا شکریہ. جس طرح آپ سب کو علم ہے کہ 2022 میں ایک جمہوری حکومت کو کس طرح دیا گیا، اس سے ثابت ہوا کہ ہمارا ہم خارجیت اور ملکی آزاد ہوئی ہے. ایک مراسلہ آتا ہے، اس مراسلے کے آنے کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. وجوہات یہ تھے کہ عمران خان صاحب ماسکو گئے، انہوں نے روس کے صدر سے ملاقات کی
وہاں پہ کچھ گندم کے حوالے سے پٹرول کے حوالے سے کی بات ہوئی. ان کا دورہ اس سے پہلے شروع تھا کہ روس یوکرین پہ حملہ کرتا. اس کے باوجود 2 مرتبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف سے اس حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں, آپ کا دورہ پہلے سے شروع ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سائبر کا آنا پاکستان کے انصاف کے منتخب حکومت کو عدم اعتماد کی زر گرانا, اس کے لیے ضرب زور کی طاقت کا استعمال, اس کے جو منفی اثرات تھے وہ آج تک پاکستان کے عوام وہ ہم برداشت کر رہے ہیں. کورونا میں پیٹرول آپ کے سامنے تھا ریٹ, گندم کے ریٹ آپ کے سامنے تھی, اشیاء خردنوش آپ کے سامنے تھا. آج کورونا بھی نہیں ملک میں کہ وہ تمام وہ منفی اثرات ہیں جو ہم آج تک برداشت کر رہے ہیں. تو کیا اس وقت کے جو چیف تھے, میں اسے جنرل نہیں کہوں گا چونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ ادارے بھی میرے ہیں, یہ پوچھ بھی میرا ہے, میں اسے باجوہ کہوں گا. باجوہ پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہیے. آرٹیکل 6 وزیر اعظم عمران خان ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا سمجھان سوری پہ لاگو نہیں ہوتا ہے. آج اسے ثابت ہوا 3 سال کے بعد کہ سائبر کی کیا سٹوری تھی. اللہ تعالیٰ الحق ہے. اس وقت جب ہم کہتے تھے شاہ محمود قریشی وزیر اعظم عمران خان صاحب جب یہ بتاتے تھے کہ مراسلہ آیا ہوا ہے, یہ خط آیا ہوا ہے, یہ سائبر ہے, تو یہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں خاص طور پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسے جھٹلاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رجیم چینج کے بعد باجوہ نے جس طرح ان بیرونی قوتوں کے ساتھ دیا, جس طرح باجوہ نے امریکہ اور یونین کو خوش کیا, آج اس باجوہ کی وجہ سے افواج پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان جو بداعتمادی کی فضا پیدا ہوئی ہے اس کی ذمہ دار باجوہ ہے. اس پر آرٹیکل 6 کرنا چاہیے. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان یہ اسمبلی کی ٹیم جسے آج ڈیجیٹل دہشت گرد کیا جاتا ہے, یہ وہی ٹیم تھی جو 5th جنریشن وار میں اپنے آواز پاکستان کی دفاع کے لیے نکلے تھے. یہ وہی نوجوان سوشل میڈیا کے جو بھارت نے پاکستان میں جہاد کی تو یہ سب ایک پیج پہ کھڑے ہو کے اپنے آواز اپنے ریاست کے ساتھ کھڑے تھے. آج ہم وہی پاکستان تحریک انصاف کے نئی پروتنشی ہوئی ہے کہ جب یہاں پہ نیگوسیشن ہونے جا رہی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان, وہ یہاں پہ پاکستان مہمان کا کردار ادا کرنا چاہ رہا تھا, تو ہم نے اپنا جلسہ پنڈی سے پسپون کر دیا تاکہ اس طرح نہ ہو جس طرح وزارت تمام ملکوں کے وزیر خارجہ جا رہے تھے اور بلاول نے پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے اس میں رکھنے ڈالے تھے. تو کہنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ سائبر کا اشراف حضرات آپ کے سامنے ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ جو اس میں انوالو ہے ان کا آرٹیکل 6 میں بھی چاہیے, اور پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری ملک خود مختار خارجہ پالیسی ہمیں دینا ہوگا. تب ہم اس غلامی سے نکل سکتے ہیں, تب ہم اس مہنگائی سے نکل سکتے ہیں, تب ہم اس بے روزگاری سے نکل سکتے ہیں. پاکستان میں انصاف کا رجیم چینج ہونے کے بعد جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام آیا ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ملک میں معاشی استحکام کبھی نہیں آ سکتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی اور جو پاکستان کے انصاف ایک پیج پہ ہو. جب آپ انڈیا کے ساتھ نیگوسیشن کر سکتے ہیں تو پاکستان کے انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے, ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے, ملک کو ان بحرانوں سے نکالا جائے. تھینک یو سو مچ. جس طرح باقی ہماری تعلیم ہے اس موضوع کے بات کی, میں سمپل سا کنکلوژن کرتا ہوں آپ لوگوں کی بہت ساری خصوصیات ہوں گے. سائبر کے
ایک حقیقت صحیفہ سارے پاکستانوں نے مانا، لیکن کچھ لوگوں نے مبذر تھے کہ صحیفہ حقیقت نہیں ہے، وہ آج وہ کہتے ہیں اللہ حق ہے، حق و سچ کی جو بات ہوتی ہے ہمیشہ چاہے دیر ہو لیکن حق کی پتہ ہوتی ہے۔ آج انٹرنیشنل لیول پر بھی سائبر کے بابت گواہی آ رہی ہے کہ واقعی سائبر حقیقت۔ تو آج میں ان اداروں سے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی اپنا پروفیشنلزم اس ڈاؤ پہ لگائی تھی کہ اگر سائبر حقیقت ہوئی تو میں اپنے پروفیشنل سے استعفیٰ ہوتا، لیکن ان کو شرم کو کبھی نہیں کرے گی۔ سائبر اگر جھوٹا تھا تو بڑی عمران خان پہ سائبر کا کیس انہیں اداروں نے کیوں لگے؟ آج تک یہ سوال ان حکمرانوں کی جھولی میں پڑا ہوا ہے کہ اگر سائبر حقیقت تھا تو اس کے بارے میں انکوائری کی۔ اگر آپ لوگ آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں تو اگر آج خیر دیر آمد درست بات ہے کہ اگر آج یہ ثابت ہو گئی کہ واقعی ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، اس قوم کو غلام بنایا جا رہا ہے، تو آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 6 کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے کوشش کی کہ اس قوم کو غلام بنایا ہے، جنہوں نے دوسروں کی اشاروں پہ پورا ریجن چینج کیا ہے، ایک منتخب حکومت جو عوامی حکومت ہے اس کو چینج کیا ہے، تو کیا اس پہ آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے؟ اس کی معاہدوں پہ آرٹیکل 6 نہیں لگانا چاہیے؟ جنہوں نے قسم کیے ہیں، وعدے کیے ہیں، اس ملک میں آئین کی، کیا وہ اس اپنے وعدوں کا، اپنے حل کا ان کو یہ ذکر کیے آواز نہیں دیتی ہے کہ واقعی آج میرے جو حل کا ہے اس کا وقت ہو چکا ہے کہ ہم اپنے حل کا پاسداری کریں؟ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ عوام کے لیے کوئی نہیں سوچتا ہے۔ یہاں پہ امینڈمنٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوئی، اس میں بہت سب کچھ استعمال ہوا، لیکن وہ امینڈمنٹ کیا عوام کے لیے؟ یہ جو سوشل کنٹینٹ ہے عوام کو گورنمنٹ اسٹیٹ کے درمیان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کانسٹیٹیوشن میں جو وعدے عوام کے ساتھ ہوئے ہیں وہ وعدے آج تک پورے ہوئے ہیں؟ وہ فنڈامنٹل رائٹ کیا ہمارے عوام کو مل رہی ہے؟ عمران خان صاحب کو جنگ ہوئی، ذاتی جنگ کی کیسی فنڈامنٹل رائٹ کے لیے جنگ تھا، اس کی آزادی کے لیے ایبسولوٹ نارتھ کس کے تھا؟ ایشیا ملکی کے لیے تھا، لیکن اسی ایبسولوٹ نارتھ کا سزا رائٹ کے لیے صرف چند اشرفیہ کا رائٹ ہے، اسی چند اشرفیہ کا چلے گا، باقی کرنی چاہیے۔ یہ بتایا کہ پچھلے دنوں ایک پارٹی کے کچھ لوگ آئے تھے ہمارے سر ایک دو ساتھی رہتے ہیں اس کا ہمارے سارے اس کی پوائنٹس میں سائبر کا وہ حقیقت ہے، سائبر کے بارے میں گواہی آ چکی ہے، ان کی ایکٹ سے بھی انہوں نے ایکٹ کیا، FIR کیا، انویسٹیگیشن کیا، اور آج انٹرنیشنل میڈیا بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو چکا۔ تو ابھی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام جناب موجود ساتھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شارٹ میسیج پر جامع خبری کی بہت شکریہ۔ محترم ساتھی حضرات، جیسے آپ لوگوں کی علم ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اپریل 2022 میں امریکہ سے بیٹھ کر کے ایک سائبر یہاں پر ہمارے ایمبیسڈر کے ذریعے بھجوایا جاتا ہے اور وہ سائبر مقدرہ حلقوں کو بھیجا جاتا ہے کہ اگر یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے ذریعے اگر آپ لوگوں نے عمران خان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا تو آپ کا سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو لوگ فیل یا آپ لوگوں نے اس عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو نہیں ہٹایا گیا تو اس کے بڑے کنسیکوینسز ہوں گے اور اس کے آپ نتائج ہوں گے۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ سندھ میں ہاؤس میں منڈیا میں بھی لوگوں کی زمین خریدا گیا ہے اور پاکستان میں رجیم چینج آپریشن زور زبردستی ڈنڈے کے زور پہ کروایا گیا ہے۔ ایک منتخب حکومت کو گرانا ایک سوورن کنٹری کی جو وہ کنٹری جو بڑی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا، ہمارے آباء و اجداد سے اس ملک کے لیے اپنے خون اور اپنے سر کٹوائے، اس ملک کی سورنٹی چیلنج کرتے ہوئے یہاں پہ بیرونی عقاؤں کی خوشنودی کے لیے اور ان کی اما پر یہاں پہ رجیم سے آپریشن کروایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو پاکستانی قوم کے ساتھ کیا گیا ہے
इन गठबंधनियों के जरिए ये जो जमीर उनके खरीद जो असेंबली और पार्लियामेंट में जो लोगों को पहुंचाया गया, उनके जरिए जो पाकिस्तानी अवाम के साथ किया गया, वो आज तक मुसलसल वो कंटिन्यू है। यहाँ पर अगर आप आजादी के इज़हार राय उसको इन्होंने दबाया गया। पाकिस्तान के अंदर कोई सहाफ़ी हज़रात यहाँ पे अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकता है, कोई अपनी जमहूरी राय से इस्तेमाल करते हुए प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, अपने हक के लिए वो निकल नहीं सकता है। तो पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया गया है। इसके साथ साथ इमरान खान का कसूर क्या है, वो क्यों जेल में कैद है? क्या उन्होंने इस मुल्क की खुदमुख्तारी उन्होंने बेच दिया? क्या इमरान खान का कसूर यह है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक सोवरेन मुल्क है, एक आजाद मुल्क है, एक गैरतमंद कौम है, मैं कभी अपनी कौम और अपनी आवाम का सौदा नहीं करूंगा? क्या इमरान खान का कसूर यह है? इसीलिए इमरान खान को जेल में रखा गया है? क्या इमरान खान का कसूर यह है कि वो जब जाता है तो हमारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर करता है? क्या इमरान खान का कसूर है? क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन इसलिए इन्होंने किया है? क्या आज वो कैद में है, वो कैद तन्हाई में है? 22 घंटे इमरान खान को मुसलसल जिबरी तौर पे वो अपने एक कमरे जो कि एक उस किस्म की कमरे में रखा गया है जहां इंसानों को नहीं रखा जाता है। क्या ये इमरान खान डिजर्व करते हैं? क्या इमरान खान का कसूर यह है उनकी एक आम जाया कर दिया गया है? कैद तन्हाई वो बैनुल अक़वामी कवानीन के जरिए वो ज़हनी टॉर्चर है उनको इमरान खान को दिया जाता। इस चीज का हम सवाल करते हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान को बिल्कुल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से उसका इलाज करवाया जाए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज करवाया जाए। थैंक यू। मैं सबसे पहले अपने साथी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मैं असल में ये साइफर पहली दफ़ा नहीं हुआ है, तो शाहाना हो चाहे 9 मई के केसेस हो, जितने भी इमरान खान पे केसेस हुए हैं, नेशनल सतह पे भी हो चाहे हमारे अदालती निज़ाम में भी हो, हमेशा खान साहब को अमीन और सादिक करार पाया है। मीडिया में ये साबित कर चुके कि एक बोगस और जिस रिजीम चेंज के तहत जिसके सरोका और जिसमें ये फॉर्म 47 के जो इसमें मोहम्मद मुसलमान गवर्नमेंट इन सब में मेरी बगल में आप एक चीज नोट करें, जिस दिन से रिजीम चेंज हुआ है और खान साहब की गवर्नमेंट गिरी हुई है, अब उस दिन से लेकर आज दिन तक इस मुल्क का जो हशर हुआ है, कानून की बालादस्ती की बात खान साहब करते हैं। आपको पता है मैशत हमारी कहाँ तक है, महंगाई कहाँ तक पहुँची है। इसका एक ही वायदा हुआ है, खुदा जो हुआ है वो हो चुका। अब खुदा ओश के नाखून ले, इस मुल्क पे रहम करे, इस मुल्क के आवाम 25 करोड़ की आवाम पे रहम करे, खुदा ओश के नाखून ले, एक सही सिंध में इस मुल्क को चलने दे। जो आवाम का फैसला होगा, जो इलेक्शन के अंदर होगा, जो फैसला होगा, उसी पे आपने इस मुल्क को चलाने दे। मैं दोबारा तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये खान साहब के पहले हमेशा उनको सामीन और सादिक या पहली दफ़ा नहीं हुआ है। मैं तमाम साथी हज़रात से कहता हूँ कि हमेशा आप फुर्सत के लिए अपने आवाम को